کینیڈا ابھی 2 دن ہوئے, آج تیسرا دن ہے. پہلا دن تو ظاہر تھکن بہت تھی. مجھے بڑا پیسفل لگا. میں نے کل بھی کچھ لوگوں سے بیٹھ کے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں کی کچھ انرجی مجھے ڈیفرنٹ لگی. میں یو ایس سے بہت جاتا رہا ہوں, 82 سے میں یو ایس جاتا ہوں. کبھی کبھی سال میں 3 وزٹس ہوتے ہیں میرے یو ایس کے, وہاں پہ ورک شاپس ہوتے ہیں میرے. کچھ سالوں سے میں نے کچھ جانا بند کر دیا, اور کینیڈا کا کبھی سوچا ہی نہیں, کیونکہ آلریڈی کمیٹڈ اتنا زیادہ ہوں پاکستان میں کہ مجھے فرصت نہیں ملتی. بالکل, مطلب کبھی کبھی 2 مہینے گزر جاتے ہیں, ایک چھٹی ویکینڈ نہیں ملتا. ہم 7 دن کام کرتے ہیں ہفتے میں. ویورز کو شاید پتہ ہو کہ نہ ہو. جی جانتے ہیں آپ, سارے ٹی وی چینلز پہ آپ آ رہے ہیں, ورک شاپس کروا رہے ہیں. سیٹرڈے سنڈے ورک شاپس ہوتے ہیں, باقی منڈے ٹو تھرسڈے مختلف کام ہوتے ہیں. مریض دیکھتا ہوں, پیشنٹ ہوتے ہیں, تھیراپی چل رہی ہوتی ہے. ہر جمعرات کو ایک لیکچر ہوتا ہے, 28 سال سے نان سٹاپ. وہ شام 7 بجے یعنی مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے. لائیو اب تو فیس بک پر ہوتا ہے. جی. اب کینیڈا جب میں آیا تو موسم تو ٹھنڈا ہے یہاں پہ, مگر فضا کے اندر مجھے ایک پیس اور کامنس نظر آئی. ہم محسوس کر لیتے ہیں ان چیزوں کو. لوگوں کو میں نے بھاگ دوڑتے نہیں دیکھا, جلدی میں نہیں دیکھا لوگوں کو. اچھا, پھر بہت سارے کلچرز کے لوگ نظر آئے روڈ پر. تو ایک ایسی سوسائٹی ہے جو مختلف کلچرز کو ایڈاپٹ کرتی ہے, ہر ایک دوسرے کا احترام اور ادب کرتا ہے, ایک دوسرے کو سپیس دیتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مطلب, اور یہ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میں نے آپ کے انویٹیشن پہ آیا, ورنہ اتنا لمبا سفر کرنا بڑا مشکل ہے. بہت شکریہ, ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ تھوڑا سا اپنے متعلق بتائیں کہ اس فیلڈ میں آپ کیسے آئے, اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اس میں, تو وہ تھوڑا سا اپنے متعلق بتائیں کہ کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے. یہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا تو یہ بچپن سے یہ شوق تھا, اس طرح, تو ایک وہ کیسے, وہ جو انٹرنل وہ تھے, وہ موٹیوز وہ کیا تھے؟ میرے خیال میں جب آپ چھوٹے ہوتے ہو نا, تو اس وقت آپ کا رویہ اور آپ کا بیہیویئر کچھ چیزوں کو بتا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں, ایک کہاوت ہے کہ اونٹ کے جو پیر ہیں نا وہ پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو میں 2-3 چیزیں بچپن میں میرے ساتھ تھی. ایک, میں بہت ہائپر تھا, میں ADHD ٹائل تھا. اس زمانے میں ADHD کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا, نہ کوئی دوائی تھی. دوسرا, میرا مشاہدہ بہت اچھا تھا, آبزرویشن میری بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. میں چیزوں کو پک کرتا تھا, میں مشاہدے سے بہت ساری چیزیں سمجھتا تھا. اور تیسرا, میں سوال بہت پوچھتا تھا. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا, آئی تھنک 6-7 ایئرس کا ہوں گا. میرے فادر نے دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کے سب کے کیپٹلز مجھے منہ زبانی یاد کرا دیے تھے. اچھا, پوری دنیا کے کیپٹلز مجھے یاد تھے. اچھا, اس زمانے میں بل بورڈز نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ, مگر کہیں پہ بھی روڈ پہ نظر آئے تو میں سوال پوچھتا تھا اپنے ابو سے یا دادا سے جو میرے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ انکویزیٹیونیس, جستجو, تجسس اور مشاہدہ, یہ چیز بچپن میں تھی میرے ساتھ. تو یہی سفر پہ لے گئی. ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھ سے یہ کہا, میں نے سوال پوچھنا شروع کیے تو اس نے یہ کہا کہ انسان جو بھی سوال کا جواب چاہتا ہے وہ اس کی ذات میں موجود ہوتا ہے, تو تم اپنی ذات میں جانا سیکھو. یہ بڑی عجیب سی بات تھی. ڈاکٹر صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک حدیث بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ, مگر وہ سفر جو اندر کا ہے نا وہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ کوئی یونیورسٹی, کوئی اسکول, کوئی کالج آپ کو یہ نہیں سکھاتی. ساری زندگی ہم بیرونی دنیا جو ہمارے اطراف میں نا اس سے ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کیا کر رہا ہے, اس نے کون سی گاڑی خریدی, کس کی شادی ہو رہی ہے, مگر اپنی ذات کے حوالے سے ہمیں کوئی علم نہیں ہے, ایکسپلور نہیں کرتے. تو اس شخص نے مجھے سکھایا کہ اپنی ذات میں کیسے جانا چاہیے. بڑا خوبصورت شعر ہے, میرے خیال میں اقبال کا ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو سب سے پہلے اپنا بننا پڑتا ہے, اپنی ذات کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے. اور یہاں سے پھر سفر کا آغاز ہوا. کئی جگہ گیا, کئی فقیروں سے سیکھا, ولیوں سے سیکھا, مختلف مذاہب کے لوگوں سے سیکھا, ہندوؤں سے, سادھوؤں سے سیکھا, کرسچن مسٹکس سے سیکھا, میں نے صوفیوں سے کچھ سیکھا. مگر میں نے دیکھا کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ ٹائم بہت لیتی ہے. 5-5 سال آپ مراقبہ کریں,
3 سال ذکر کریں یا چلا کاٹے. آج کے دور میں انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح. تو اور پھر اس کے اندر بہت سارے جینوئن لوگ جو ہیں, جو صحیح لوگ ہیں, وہ منظر عام پہ نہیں آتے. تو بہت ساری ایک جعلی قسم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے جہاں لوگوں کے ساتھ بےایمانی ہوتی ہے, لوٹ وہ دیواروں پہ نظر آتا ہے. میں نے پھر مغرب کا سفر شروع کیا, اور مغرب میں میں نے ٹیکنالوجی سیکھی. ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ وہ صلاحیت جو 5 سال کے مراقبے کے بعد یا 5 سال کے ذکر کے بعد یا چلا کاٹنے کے بعد پیدا ہوتی ہے, جس کو کشف کہتے ہیں, وہ ہم 3 دن میں پیدا کر دیتے ہیں. میرا کمال نہیں ہے. دیکھیں نا, کسی زمانے میں آپ حج پہ جاتے تھے اونٹ پہ تو مہینوں لگتے تھے, آج ہوائی جہاز میں چند گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, فاصلہ اتنا ہی ہے. مگر ٹیکنالوجی نے اسپیڈ تیز کر دی. تو اسی طرح جو لرننگ ابیلٹی ہوتی ہے انسان کی, وہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس طرح آپ کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں نا, لیٹس سے آپ کو اکاؤنٹس کا کام کرنا ہے, آپ نے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر ڈال دیا اکاؤنٹس کا, اب آپ نے ان پٹ دینا, کمپیوٹر آپ کو آؤٹ پٹ دے گا. اسی طرح برین کا بھی سافٹ ویئر ہے, بیکاز انسان کا جو دماغ ہے وہ ایکچولی ایک کمپیوٹر ہے بالکل. تو ہم اس میں سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں, اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت بڑی جلدی پیدا کر دیتا ہے, جو ویسے برسوں لگتے ہیں اس میں پیدا کرنے میں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو پہلے میریکلز سمجھے جاتے تھے ابھی وہ ٹیکنالوجی ہوگی. بالکل ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ تو خیر آپ نے تھوڑا سا سفر, تو اپنے آپ امریکہ میں بھی رہے, آپ نے ماسٹرز کیا, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. امریکہ میں بزنس کرنا چاہتے تھے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جو انٹرنل وہ تھا نہیں, بالکل نہیں تھا. ہماری فیملی بزنس تھا, بہت بڑا بزنس تھا. 1952 میں اسٹیبلش کیا تھا میرے والد و میرے چاچا اور تایا نے. بہت بڑا بزنس تھا, اور میں نے جب آنکھ کھولی تو میرے گھر میں ہر چیز موجود تھی, گاڑی تھی, سب کچھ تھا میرے. مگر ہوا یہ کہ جیسے جیسے میں تعلیم بھی لیتا گیا, اور پھر اس علوم میں یہ عجب الگ قسم کا علم ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھتا گیا. اس میں یوگا, مراقبہ, راج یوگا, یہ سب چیزیں سیکھتا گیا. تو میرے ذات میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوا, ایک تضاد پیدا ہوا. میں دیکھتا تھا کاروبار میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. اب وہ مجبوری تھی, ظاہر ہے میں بہت چھوٹا تھا, دیکھتا تھا اپنی فیملی کو کہ کچھ کام ایسے تھے جو میرے خیال میں ان اوتھینٹک تھے. خیر جی, اس وقت تک تو کوئی میرے اتنا خاص کام نہیں تھا. وہ اسٹڈنگ ان, میں نے سینٹ پال سے میٹرک کیا, پھر ڈی جے سائنس کالج گیا. اس کے بعد میں سین ہوزے کیلیفورنیا چلا گیا, وہاں پہ میں نے سائیکالوجی کی ماسٹرز میں. اچھا. اب وہاں سے جب میں واپس آ گیا تو میرے گھر والے پریشان, بیکاز مجھے تو پرماننٹ بھیجا تھا, کیونکہ ہم نے ایک آفس کھولا تھا, اور وہ آفس میں مجھے ایونچولی اس آفس کو لے کے چلنا تھا. اور ہماری لیازن آفس تھی, کراچی مین ہیڈ آفس تھا, لیازن آفس کیلیفورنیا میں تھی. اچھا, عجیب و غریب چیز یہ ہوئی کہ سین ہوزے سے ایک شخص آیا سین ہوزے پہ, پاکستانی تھا, اس نے کہا شکاگو چلو. اچھا. اور شکاگو ظاہر ہے بڑا شہر ہے, سین ہوزے ایک چھوٹی سی جگہ ہے. ہم نے کہا چلو. اب میرا جو پارٹنر تھا اس نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا شکاگو سے آفس آپریٹ کریں گے, کیا فرق پڑتا ہے. خیر جی, میں گاڑی میں بیٹھ کے ہم گئے شکاگو. 3 دن یا 2.5 دن لگے ہم کو. شکاگو میں جب پہنچا ہوں تو ظاہر ہے وہ ڈیوان ایونیو جو ہے مشہور, وہاں ایک دن بیٹھا تھا. تو ہوا یہ کہ مجھے ہلکا سا فیور ہوا, میں گھر چلا گیا جہاں رہتا تھا. 1 ہفتہ فیور رہا, اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ تمام دوست جو تھے وہ کوئی دیکھنے نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا, بزنس میں بزی تھے یا جاب میں بزی تھے. مجھے میسج بھیجا انہوں نے کہ ہم ویکینڈ پہ تمہارے پاس آئیں گے. یہاں سے میں نے سوچنا شروع کیا. میں نے کہا اگر انسان کے پاس اپنے دوست کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اسی دوستی کا کیا فائدہ. یہاں سے ایک سوچ آئی ذہن میں کہ میرے خیال میں یہ وہ جگہ نہیں جہاں مجھے رہنا چاہیے. وہ بس ٹریگر کیا, پاکستان واپس آ گیا. گھر والے پریشان کہ کیا کیا وغیرہ, بڑی امیدوں سے بھیجا تھا نا کہ اسٹیبلش ہوں گا, پھر فیملی اور چھوٹے بھائی سب جائیں گے امریکہ. خیر جی, سب کے پلانز فیل کر کے میں واپس آ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے رب نے میرے لیے کوئی کام رکھا تھا پاکستان میں, اور وہ پھر کچھ سالوں کے بعد پتہ چلا کہ ہاں مجھے بلایا گیا تھا, کیونکہ پاکستان میں ایک وقت ایسے آنے والا تھا, اور رب تو جانتا ہے ظاہر ہے ہر چیز, کہ جہاں لوگوں کو بڑی ضرورت ہوگی ان چیزوں کی. تو وہ پھر اس نے مجھے میں آ گیا پاکستان. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بزنس میں نے ابو سے کہا کہ سوری جی میں یہ بزنس نہیں کر سکتا, میرے دل میں کچھ عجیب سا کانفلکٹ ہوتا ہے.
उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं अपना शुरू करूँगा मराकबा वगैरह सिखाना। तो मेरे अब्बू ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे बच्चे इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं और तुमने अच्छी ज़िंदगी देखी है, गाड़ी तुम्हारे पास है, सब कुछ है, तो ये जब मेडिटेशन और मराकबा और ये सब सिखा के कोई इतने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा जी मैं कुछ भी करूँगा। फिर एक लंबी स्टोरी है, एक वाइफ का सेट था सोने का, वो बेच के एक मकान 3 बेडरूम अपार्टमेंट किराए पे लिया, एक दीवार तोड़वा के हॉल बनवाया। अब कारपेट और फर्नीचर के पैसे नहीं थे, तो एक अंगूठी थी सोने की मुझे मिली थी शादी पे, वो बेचकर मैंने फर्नीचर लिया और एक पुराना एसी लगाया हॉल में, और इस तरह मैंने ज़िंदगी शुरू की। कभी कभी कुछ लोग जो है वो हसद भी करते हैं, कुछ लोग रश करते हैं,